رائل نیوز کی خصوصی سیلی ٹرانسمیشن نور سحر میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، وقفے سے قبل آپ نے دیکھا ہمارے جو آج کے مہمان ہیں کتنی خوبصورت آج اعتکاف کے موضوع کے اوپر باتیں کر رہے تھے۔ جی ایسا بات بڑی خوبصورت بات کر رہے تھے، میں چاہوں گا اس بات کو بڑھائیں۔ جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کی رحمتیں بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے۔ ہماری غلطیاں کوتاہیاں بظاہر بہت زیادہ ہے، لیکن اللہ کی رحمت بہت زیادہ ہے۔ انسان جب گر گراتا ہے اپنے ندامت کی وجہ ہوتی ہے اس کو، جب کہ میں بہت گناہ گار ہوں، اللہ میاں مجھے معاف کر دے، میں اس تیری طرف آ گیا ہوں، میں تیرا گناہ گار بندہ ہوں، تو جب اللہ دیکھتا ہے تو فرشتے بھی اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ فرشتے کہہ رہے ہیں یا اللہ پاک یہ تیرا بندہ ہے، یہ تیرا بندہ تو اسے معافی مانگ رہا ہے، یہ گر گرا کے رو رہا ہے، اللہ میاں اس کو معاف کر دے۔ اللہ بڑا غفور، اس کی رحمت بے باک، وہ اپنی رحمتوں کے صدقے اس بندے کو معاف کر دیتا ہے۔ جس طرح میں نے پہلے کہا ہے، وہ اللہ پاک کی ذات ہے، وہ کہتا ہے میری طرف آ کے دیکھ، مجھ سے گر گرا کے معافی مانگ کے تو دیکھ، اے دو سجدے کر کے دیکھ میری طرف، پھر دیکھ میں تیرے لیے کتنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ۔ آپ نے دیکھا ہمارے جو آج کے مہمان ہیں کتنی خوبصورت باتیں کر رہے ہیں ہمارے آج کے موضوع پر۔ باتوں کا سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا، لیکن یہاں بھی شامل کرتے ہیں ایک نعت پاک۔ سبحان اللہ۔ پنجابی کا کلام بہت خوبصورت۔ سنو جے میرے دکھڑے تے سناواں یا رسول اللہ، جے آکھو تے مدینے میں یا رسول اللہ، کدوں صورت حسرت مٹاؤ گے، کدوں صورت دکھاؤ گے، کدوں حسرت مٹاؤ گے، کتھے ویکھن تو پہلو مر نہ جاؤ یا رسول اللہ، کتھے ویکھن تو پہلو مر نہ جاواں یا رسول اللہ، بنا دیدار نہیں دارو کوئی آزم دے درداں دا، بنا دیدار نہیں دارو کوئی آزم دے درداں دا، میں کر کر ویکھیاں لکھاں دعاواں یا رسول اللہ، میں کر کر ویکھیاں لکھاں دعاواں یا رسول اللہ، سنو جے میرے دکھڑے تے سناواں یا رسول اللہ، جے آکھو تے مدینے میں بھی آواں یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ دیکھیں کیسی عظیم بات ہے کہ ہمارے جتنے بھی ثنا خان ہیں، جتنے بھی ماشاءاللہ جو حضور کی نعت پڑھتے ہیں، ان کے اندر حضور کی محبت اور عشق
جو وہ نعت کے ذریعے وہ بیان کرتے ہیں اور یہ دوسروں تک ٹرانسفر ہوتی ہے اور یہ دوسروں کے ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو دوسروں کے اندر چلے جاتے ہیں. سبحان اللہ, کیا بات ہے. ماشاءاللہ, جزاک اللہ. بڑے خوبصورت انداز میں محمد فہد قادری صاحب حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت کے پھول نچھاور فرما رہے تھے. رب ذوالجلال ان کی آواز میں مزید برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائے. میں نے پڑھنا ہے جناب آج کے جو ہمارے مہمان ہیں عدنان مالی صاحب. السلام علیکم. کیسے ہیں ٹھیک ہے آپ کیسے ہیں؟ رمضان مبارک کا برکت مہینہ کیسا بس جا شکر رہا ہے؟ الحمدللہ بہت اچھا جا رہا ہے, زبردست جا رہا ہے. اچھا, آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اعتکاف کے اوپر, حاجی صاحب کتنے خوبصورت اور ہمارے آج کے مولانا صاحب, ہمارے حافظ صاحب, سارے کتنے خوبصورت اعتکاف کے اوپر خوبصورت ترین بات کریں. آپ بھی کیا کہیں گے؟ آپ کی مساجد میں بھی اعتکاف کے جو ہے سب طرف ہوتا ہے. ایون چھوٹے ہوتے تھے تو اس طرح تو بہت کریز ہوتا تھا نا کہ کب بھی سر روزہ ہوگا, ہم اعتکاف بیٹھیں گے, 10 دن بیٹھیں گے بڑوں کے ساتھ, اپنے دادا چاچا ماموں کوئی بھی نا. یعنی کہ جب وہ 20واں روزہ آتا تھا کہ خوشی تو ہوتی تھی, ایک کریز ہوتا تھا. 10 رمضان کے بعد نا 11ویں روزے سے ہم لوگ اس اسٹرگل میں لگے رہتے تھے, جانا ہے اس ماسک میں, جانا ہے اس طرح. اور اگر کبھی نہیں بھی جا بیٹھ سکتے تھے نا تو پھر ہمیں ایک سب سے جو میجر ہوتا تھا نا, صبح سحری کے ٹائم فوراً اٹھنا گھر سے نا کہ اعتکاف میں جو بیٹھے ہیں ان کے لیے سحری لے کے جانا, پھر افطاری لے کے جانا. وہ سارا اسکول میں بھی ہم لوگوں کو یہی ہوتا تھا کہ کب چھٹی ہوگی گھر جائیں گے, یہ بنائیں, پھر جانا اس کے پاس جو بیٹھے ہوئے ان کے پاس اعتکاف میں قدرتی طور پہ جذبہ اندر ہوتا ہے نا, قدرتی طور پہ جذبہ اندر ہوتا اور یہ ہم لوگوں کے اندر ہونا چاہیے اور ہمارے بچوں میں بھی مزید آگے ہونا چاہیے, اور ہم نے یہ ٹرانسفر کرنا ہے. اب دیکھیں نا جیسے اسکول کے سمر کیمپس لگتے ہیں, ہم لوگ کتنے خوشی سے اپنے بچوں کو اس ہل اسٹیشنز پہ جا رہے ہیں, جی جاؤ جی 15 دن کے لیے 10 دن کے لیے. جو اصل زندگی سٹارٹ ہونی ہے ہماری آخرت کے لیے یہی ڈیز ہیں. 365 یہ دیکھو پورا سال ہم لوگ سٹرگلز کرتے ہیں ادھر ادھر. سال میں 10 دن یہ ایسے ہیں کہ ہماری لائف کے 100 سال یہ سکیور کر لیتے ہیں. دیکھیے 100 سال انہوں نے سے اسی 10 دنوں میں ہم نے اپنے بنانی ہے زندگی, کہ پورا سال ہم 355 یا 50 دن جو بھی گناہ جو غلطیاں کوتاہیاں جانے میں ہم سے ہوتی ہیں, اللہ پاک ہمیں یہ وہ دن دیتے ہیں رمضان پورا ہی, جیون پورا سال. اللہ پاک تو کہتا ہے کہ ہر منٹ ہر پل ہے کہ آپ جب بھی دل سے دعا مانگو, مجھ سے معافی مانگو, میں معاف کروں گا, غفور و رحیم ہوں. پر یہ 10 دن ایسے کہ یہ ضمانت کے ساتھ ہیں, یہ ضمانت ہے کہ ہم نے ادھر اگر جاننا ہے تو ان 10 دن میں ہمیں ضمانت ہے. جیسے ہمارے مولانا صاحب نے ماشاءاللہ کہا تھا کہ دھرنا ہے, کہ وہ چیز ہے کہ ہم نے یہ دھرنا دے دی, اور یہ وہ دھرنا ہے کہ جس میں آپ نے کامیاب ہی ہونا ہے, لے کے اٹھنا ہے اور اس میں دینا ہے. یہ کوئی انسان نہیں ہے کہ جو دیتے ہوئے بھی سوچے گا کہ یار اس کو اتنا دے دوں, یہ 20 سال کا تو اس کو 20 دے کیا, نہیں, اسے تو اپنی رحمت اسی لیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ بدبخت ہے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور عبادت کر کے رب سے جنت نہ حاصل کر سکے. جنت نہ حالانکہ جنت کا اصول جو ہے وہ تو رب کے فضل پر منحصر ہے. ٹھیک ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کائنات میں وہ کوئی شخص نہیں ہے جو اپنی عبادات کے ذریعے جنت جا سکتا ہے, وہ وائل فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ذات ہے. لیکن رمضان کی فضیلتوں پر آ کر میرے آقا نے فرمایا کہ یہ اتنے فضائل, اتنی برکتیں, اتنی رحمتیں آسمانوں سے برس رہی ہیں کہ بندے تو ہاتھ پھیلا, اللہ تیرے ہاتھ بھر ڈالے گا. ہاتھ پھیلا اور اتنے ہاتھ پھیلا کہ رب تیرے ہاتھ پھیلانے پہ تجھے جنت عطا فرمائے. جے میں ویکھا عملہ بلے کچھ نہیں میرے بلے, مولا جے میں ویکھا تیری رحمت بلے بلے بلے. حضور یہ بڑی خوبصورت آپ نے بات کی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے اللہ غفور و رحیم ہمیں صبح سے لے کے رات تک, رات سے لے کے صبح تک موقع دیتے ہیں ایک ایک منٹ کا نیکیوں کا. کہیں سے آپ کو کوئی ایسی نیکی کر دیتے ہیں کہ جس سے اللہ پاک بڑا غفور و رحیم ہے, اس نیکی کے بدلے اللہ تعالیٰ کتنے آپ کے لیے وہ رحمتیں کھول دیتا ہے. ہم جا رہے ہیں, اگر راستے میں پتھر پڑا ہوا ہے یا کوئی ایسی چیز پڑی ہوئی ہے, ہم اس کو اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں تو یہ بہت بڑی نیکی ہے. پھر اس کے بعد آپ کے پاس ایسے لوگ آ جاتے ہیں جو بیچارے بڑی ہی تکلیفوں سے گزر رہے ہیں, آپ ان کی اخلاقی طور پہ
کسی نہ کسی طریقے سے ان کی تکلیف دور کر دیتے ہیں. جب وہ کسی مجبور و تکلیف دے جو شخص ہے اس کی تکلیف وہ مجبوری دور کرتے ہیں تو وہ جب تھوڑی دیر میں وہ خوش ہو جاتا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تیرا نیک بندہ ملا اس نے میری یہ تکلیف دور کر دی ہے. تو یہ بھی بہت بڑی حضور یہ سعادت ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اور اپنے بندوں کو موقع دیتا ہے, سالوں سال موقع دیتا ہے. یہ دیکھو نے کہا ہے نا رحمت حق بہانہ می جو جد اللہ کی رحمت ہے وہ بہانے ڈھونڈتی ہے. آپ کو موقع دیتا ہے بہانے دیتا ہے کہ آپ کسی نہ کسی طریقے سے آپ کریں. سبحان اللہ کیا بات ہے. موقع تو مل رہا ہے لیکن ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے نا. جو ہماری روٹین یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہمیں موقع اللہ پاک قدم قدم پہ دے رہا ہے, قدم قدم. ہم اس کا فائدہ نہیں اٹھا رہے. ہمیں فائدے اٹھانے چاہیے, ہمیں بہت طرف دیکھنا چاہیے. ہمیں اپنے سے ہٹ کے ہم نے لیفٹ رائٹ دوسری طرف بھی دیکھنا چاہیے. اپنے گرد و نما لوگوں میں دیکھنا چاہیے. کہا تو یہ جاتا ہے کہ آپ کے اڑوس پڑوس میں اگر کوئی بھوکا سو جائے تو آپ کی یہ کھانا پینا ہر چیز جو ہے وہ بیکار چلی جاتی ہے. تو ہم اپنے گرد و نما بھی لوگوں کو دیکھ لیں, آج سامنے بھی آنے والے لوگوں کو دیکھ لیں. تو اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ جیسے حضرت عمر فاروق کے دور میں کوئی بھی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوتا, تو میں چاہتا ہوں کہ ہم چاہتے ہیں بلکہ کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمارے اس وطن عزیز میں بھی ایسا سسٹم بن جائے کہ وہ ایک قانون نافذ ہو جائے کہ زکوٰۃ لینے والا بندہ ہی کوئی نہ نظر آئے. تو ایسی کیفیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جو ہمارے اس ملک کا سسٹم چلا رہے ہیں, جو حکمران ہے یا جو کرتا تردہ لوگ ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں یہ ڈال دے کہ اے اللہ تعالیٰ وہ یہ سوچیں کہ یہ اللہ پاک ہم نے لوٹ کے آپ کی طرف آنا ہے. تو اس دنیا میں جو آپ نے اللہ پاک تو ہماری ذمہ داریاں لگائی ہیں, جو ڈیوٹیاں لگائی ہیں, ہمیں وہ جس کام کے لیے ہمیں بھیجا ہے, ہم اگر اس کام کو ایسا طریقے سے کر لیں تو میں سمجھتا کہ ان کی بخشش کا یہی کام بن جاتا ہے. اور اس قوم جب قوم خوش ہوگی, عوام خوش ہوگی, اللہ کی ذات پاک خوش ہوگی. اللہ پاک نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک حقوق اللہ معاف کر دے گا لیکن حقوق العباد نہیں معاف کر نہیں. سکتا. دیکھیں ابھی آپ دیکھیں یہاں پہ ناظرین باتوں میں ہمارا موضوع اعتکاف کا, لیکن یہاں پر باتوں میں حقوق العباد کی بات آ گئی ہے. تو اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی, ہمیں ان سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ایسا بنا دے کہ دیکھیں آج کل جو ہمارا دور ہے, بات کر رہے ہیں پڑوسیوں کی جگہ, جو ہم پڑوسی چھوڑ دیں, ہمارے گھر میں ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ہم لوگ ان کا خیال نہیں رکھتے, ہم لوگ کیوں لازم ہو جائے. جی جی ہم لوگ کیا سلوک کرتے ہیں اس کے ساتھ, بالکل دیکھنے میں آ رہا ہے. ٹی وی پہ روزانہ دیکھ رہے ہیں چھوٹی چھوٹی بچیوں کے اوپر, ملازمہ بچیوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں. یہ بات ہے, یہ بہت بری بات ہے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس مہینے کے صدقے, اس عشرے کے صدقے, اپنے پیارے حبیب کے صدقے ہمیں باتوں کو سننے کی, سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو وہ سب اس راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمارے آقا نے ہمیں دکھایا ہے. اچھا علامہ صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں. علامہ صاحب اعتکاف کی کوئی قسم بھی ہے, اعتکاف کی قسمیں وغیرہ ہے یا پھر اعتکاف کی کیا فرضیت کے حوالے سے کیا ہوگا؟ ہاں جی, اعتکاف کی بنیادی طور پر 3 قسمیں ہیں. پہلا ہے اعتکاف واجب, دوسرا ہے اعتکاف سنت اور تیسرا ہے اعتکاف نفل. اعتکاف واجب وہ اعتکاف ہے کہ بندہ مثال کے طور پر اس کا بچہ بیمار ہے یا خود بیمار ہے یا کوئی سے پرابلم لائق ہو گئی ہے, مسئلہ ہے, تو وہ اللہ کے حضور گڑ گڑا کے عرض کرتا ہے یا اللہ میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے تو میں تیری رضا کی خاطر 1 دن یا اتنے دنوں کا اعتکاف کروں گا. منت مان لی. ہاں جی, منت ماننا. اب جتنے دنوں کی اس نے منت مان لی ہے اتنے دن اعتکاف کرنا اس کے لیے واجب ہے. اور اعتکاف سنت یہ ہے کہ رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف سنت علی الکفایہ, ٹھیک ہے, سنت موقدہ علی الکفایہ ہے کہ پورے شہر میں اگر کسی ایک بندے نے بھی ادا کر لیا تو سب کی طرف سے ادا ہوگا. اور اگر کسی پورے شہر میں سے کسی نے اعتکاف ادا نہ کیا سنت تو پورے شہر والے لوگ جو ہیں وہ مجرم ہوں گے. اس پہ ایک بات اور میں مزید کہنا چاہتا ہوں ہمارے ناظرین جو اس وقت دیکھ رہے ہیں ٹیلی ویژن پہ, کہ
بعض لوگ اس طرح ہوتا ہے کہ 20ویں رمضان کی غروب آفتاب کے بعد کچھ لوگ اعتکاف بیٹھنے کے لیے مسجد میں داخل ہوتے ہیں. جی غروب آفتاب کے بعد اگر بندہ مسجد میں داخل ہو تو وہ اعتکاف سنت موقدہ نہیں ہوتا, وہ نفل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, سنت کے بعد جانا پڑتا ہے. جی سنت موقدہ کے لیے ضروری ہے کہ غروب آفتاب سے پہلے بندہ مسجد میں موجود. مسجد میں جائی کرنی ہے. جی, اور تیسری اعتکاف کی جو قسم ہے وہ ہے اعتکاف نفل. اس کے لیے نہ روزہ شرط ہے نہ اس کے لیے کسی وقت کی کوئی قید ہے. سبحان اللہ. جب بھی بندہ مسجد میں جائے اور داخل ہوتے ہی اللہم افتح لی ابواب رحمتک پڑھے, ساتھ ہی نویت و سنت الاعتکاف پڑھ لے. جتنی دیر مسجد میں بیٹھا رہے گا اتنی دیر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے نامہ مال میں اعتکاف کا ثواب لکھا جاتا ہے. بلکہ اس پہ مجھے ایک لطیف اور جملہ یاد آ رہا ہے کہ ہم لوگ جب مسجد میں جاتے ہیں تو بعض اوقات دنیاوی بات کر دیتے ہیں, ایک دو باتیں دنیا کی کرتے ہیں. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مسجد میں بیٹھ کر دنیا کی ایک بات کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی 40 سال کے اعمال کو عقارت فرما دیتا ہے, ضائع کر دیتا ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اور بندہ کچھ چیز کھا پی لے, مثلا پانی ہی مسجد میں جا پی لے. جی سلسلہ جاری رکھتا ہے. اس پر ایک بریک کا وقت ہوا ہے, دیکھتے رہیے نور سحر.